السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس کو باقی جتنے بھی ادیان ہیں، نظریات ہیں، سسٹمز ہیں، ان سب پہ غالب کر دیں۔ یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، بھیجنے کا مقصد، اور ساتھ یہی ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ وہ ذات ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ طائف میں پتھر کھائے، شیب ابی طالب میں قید رہے، مکہ کے اندر آپ کی گردن میں نماز کی حالت میں گردن کے اوپر اوجری رکھ دی گئی۔ آپ نے اور آپ کے ساتھی صحابہ نے گھر بار چھوڑے، بعض صحابہ کو اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا گیا۔ تو میرے بھائی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دہتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کی بیویوں میں سے سب سے کم عمر حضرت عائشہ تھی۔ اب وہ بچپنا تھا، لیکن اس کے باوجود رات کو آپ کے پاس بیٹھی ہیں، آسمان اس وقت پولوشن نہیں تھی تو ستارے چمک رہے تھے۔ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ان ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کی۔ اب ان کا کمپٹیشن کس میں تھا؟ کہتی ہیں میرا باپ پیچھے رہ گیا، تو کہنے لگی میرے باپ کی نیکیاں۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہے وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ ایک بات ہے کہ ان کا کمپٹیشن، ان کی سوچ و بچار، ان کی گفتگو، ان کی جو زاویے تھے سوچو کے، وہ کیا تھے۔ لیکن آج گاڑی کس کی اچھی ہے، کس کمپنی کی اچھی ہے، اس میں کیا سہولتیں ہیں، نوجوان جی موبائل کون سا اچھا ہے، اس کے اندر کیا فیچرز ہیں، ہاں جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، زین کی پینٹ کون سی ہے، برانڈ کون سا اچھا ہے۔ ہماری بچی بہت سمجھدار ہے جی، تو اس کی سلیکشن بہت اچھی ہے جی، ہم نے وہ ساری رات کو جی وہ جوتے دیکھے، کیا ہی بات ہے ان کی، ہم نے فلاں برانڈ کا سوٹ دیکھا، اس کی کیا بات ہے۔ میرے بھائی کچھ سوچو، کچھ سوچ کو تو بڑا رکھو۔ کبھی یہ سوچا کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، ہم نے ان کو اس جہاں سے نکالنے کا سوچا؟ نہ ہمارے لیڈروں نے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں آپ آئے تھے، کیا تھے مکے کے حالات؟ بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، شراب عام پی جاتی تھی، اور حالات بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ پچھلے ایسے تھے۔ آپ نے کہاں سے قوم کو اٹھایا، کہاں ان کو رکھ دیا؟ مدینے کے گدا دیکھے، قوموں کے امام اکثر، یعنی کہاں سے اٹھایا؟ جو ان پڑھ تھے، جو بدو تھے، جو چرواہے تھے، ان کو قوموں کا امام بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، لیکن علم کے لحاظ سے آج بھی روایات ان سے بہت ہیں۔ ہمارے مفتی، ہمارے علماء اور دنیا کے دانشور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک علاقے کے اس وقت گورنر بنے تھے، بڑے اچھے طریقے سے علاقہ چلایا تھا۔ عمر بن العاص کو دیکھ لیں، دیگر صحابہ کو دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی ان کی سوچ کیا تھی، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے۔ اور پھر میرے بھائی جو آج جہاں پہ یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم پہنچے ہیں، یہ سارے سسٹم وہ صدیوں پہلے دے گئے۔ یہ جو جتنے بھی انسانی حقوق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ جانا تو جنگ والا علاقہ تھا، پنجابی میں کہتے ہیں ٹور شور کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ جانا چاہیے تھا، شان و شوکت کے ساتھ جانا چاہیے تھا،
لیکن اونٹ پہ سوار ہیں، اکیلا غلام ہے، باری باری ایک ہی اونٹ ہے، جب وہ تھک جاتے ہیں وہ سوار، جب قریب پہنچے تو باری کس کی تھی؟ غلام کی۔ غلام نے کہا آقا دوسری سٹیٹ میں جانا ہے، ان سے مقابلہ ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں گہار پکڑتا ہوں۔ کہنے لگے، کسی نے کہا کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، انہوں نے کہا الہیبۃ من السماء، رعب آسمانوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو بندے ہم نے جعلی سٹیٹس بنائے ہوئے، یہ رعب نہیں، الہیبۃ من السماء، رعب آسمانوں سے ہے۔ تو ہماری عزت ان گھوڑوں میں نہیں، ہماری عزت اس دین پہ عمل کرنے میں ہے۔ تو جب وہ آگے پہنچے تو مہار پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے دور سے پوچھا کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے جو اونٹ پہ سوار ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خلیفہ وہ ہے جو مہار پکڑے ہوئے ہے۔ انہوں نے چابیاں پھینکی، کہتی ان سے نہیں لڑ سکتے ہم، ان کی ہم نے صفات پڑھی ہیں اپنی کتابوں میں بھی، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کون سا ایٹم بم چلایا تھا؟ آج اربوں مسلمان ہیں، ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کوئی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپ دیتا ہے، ہم اپنے ملک کے ہی ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی بکواس کر دیتا ہے، ہم اپنے ہی ملک کی جو ہے نا کاروبار، سڑکیں بند کر کے، ایمبولینسیں بند کر کے اور سسٹم اپنے ہی ملکوں کو نقصان پہنچا کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی مومن جو ہے نا رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، طریقے کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔